ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ اب چلتے ہیں مدینے۔ بہت سی نعتیں میرے جو ہے وہ ذہن میں ہیں اور مجھے حضرت جی کے مریدوں نے کافی جو ہے فرمائشیں بھی کی ہیں، لیکن میں حضرت جی کو وہ نعت سناتا ہوں جس نعت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے پاکستان بلکہ باہر بھی عزت دی۔ اس نعت کی وجہ سے اس کا میں پہلا شعر حضرت جی آپ کو سناتا ہوں۔ اگر آپ کے مجمع نے ذوق سے سبحان اللہ کہا تو میں 4 شعر پڑھوں گا، نہ کہا تو 5، کیونکہ آپ ذوق میں آئیں گے انشاءاللہ۔ حضرت جی بیٹھے ہیں، حضرت جی نہ ہوتے تو میں کہہ سکتا تبھی آپ شاید نہ آئیں۔ پہلا شعر پڑھتا ہوں، سنیے گا۔ ہاں خوشیوں کا منظر تھا، ابھی رعایت ہے، جب شعر ختم ہوگا پھر میں دیکھوں گا کس کس کو سمجھ آیا۔ خوشیوں کا منظر تھا، ماحول سہانا تھا، خوشیوں کا منظر تھا، ماحول سہانا تھا، عرش نہ کیوں سجتا سرکار لے آنا۔ سبحان اللہ، سبحان، مزہ آ گیا، ابھی کیا بات ہے۔ اسی طرح خوشیوں کا منظر تھا، ماحول سہانا تھا، آواز آئے، خوشیوں کا منظر تھا، ماحول سہانا تھا، عرش نہ کیوں سجتا سرکار لے آنا تھا، عرش نہ کیوں سجتا سرکار لے آنا۔ آپ ہی نعت سمجھ جائیں گے، صرف اتنا کہہ دے سرکار لے آنا تھا۔ عرش نہ کیوں سجتا سرکار لے آنا تھا، عرش نہ کیوں سجتا سرکار لے آنا تھا، فرش پہ نغمے تھے آقا کی رسالت کے، عرش پہ چرچے تھے آقا کی عظمت کے، حوروں کے لب پر خوشیوں کا ترانہ تھا، عرش نہ کیوں سجتا سرکار لے آنا تھا، بولے عرش نہ کیوں سجتا سرکار لے آنا تھا۔ حضرت جی آپ کی توجہ، رت بدل جائے رات سنور جائے، حکم خدا کا ہوا کہ وقت ٹھہر جائے، حکم خدا کا ہوا کہ وقت ٹھہر جائے، پھر کیا ہوا؟ رک گیا فوراً جو گردش میں زمانہ تھا، جو مان کے ایسے کہے عرش نہ کیوں سجتا سرکار لے آنا تھا، بولے عرش نہ کیوں سجتا سرکار لے آنا تھا۔ اس شعر پہ میں نے ہمارے علماء دیوبند کے بڑے بڑے بزرگوں سے شاباش لی ہے۔ اس شعر پہ حضرت جی آپ بھی مجھے ذرا شاباش دیں۔ میں آپ کو ایسا شعر سناؤں کہ پوری خانقاہ قریشیہ کا دل چاہے گا کہ ظفر شہزاد کو شاباش دے۔ آپ کی شاباش یہ ہوگی کہ شعر کمپلیٹ ہو تو بس سبحان اللہ 2 دفعہ کہنا ہے، یہ آپ کی شاباش ہوگی۔ ہاں مسجد اقصیٰ میں، قاری عبداللہ صاحب آپ کی بھی توجہ، مسجد اقصیٰ میں کیا منظر تھے پیارے، پیچھے قطاروں میں حاضر تھے نبی سارے۔ ہائے ہائے ہائے، ابھی تو شعر آدھا ہوا ہے تو یہ حال ہے، جب پورا ہوگا تو کیا بنے گا؟ مسجد اقصیٰ میں کیا منظر تھے پیارے،
پیچھے قطاروں میں حاضر تھے نبی سارے، آگے مصلی پر حسنین کا نانا، تاجدار ختم نبوت آگے مصلی پر حسنین کا نانا تھا۔ اب تو کہو عرش نہ کیوں سجتا، سرکار نے آنا تھا۔ ایسا منظر بھی نہیں دیکھا ہوگا آپ نے، آنکھوں سے آنسو ہے، چہرے پہ مسکراہٹ ہے، کیا بات ہے، ایسا منظر بھی نہیں دیکھا ہوگا آپ نے۔ آگے مصلی پر حسنین کا نانا تھا، عرش نہ کیوں سجتا، سرکار نے آنا تھا، عرش نہ کیوں سجتا۔ ابھی تک میں نے جتنی آپ کو نعت سنائی یہ تھی زمین پہ، اب اگر کہو تو اوپر چلے، کیونکہ آپ کا ذوق اس وقت بہت اوپر ہے ماشاءاللہ۔ سنیے گا، اب پہلا آسمان تلے اپنے نبی دی بلے بلے، دوجا آسمان بھی قاری عبداللہ صاحب تلے اپنے نبی دی، پیر جی تیجا آسمان بھی تلے، چوتھا تلے، پنجواں تلے، چھٹا، سات آسمان تلے اپنے نبی دی بلے بلے۔ تے ہن قرآن بولیا، قرآن کے اندر عندہا سدرۃ المنتہا، یہاں کیا ہوا؟ ہمارے بزرگوں کا عقیدہ سنا رہا ہوں، پیر جی اقبال قریشی صاحب کا عقیدہ کیا ہے سنیے گا۔ جب وہاں پہنچے نا سدرۃ المنتہا پہ، اللہ نے کہا جبریل اب تک تو نے دیکھا میں نے پوری دنیا بند کر دی، تو نیچے دیکھ کے آیا نا، کوئی کھانا کھا رہا تھا یہاں تھا تو یہیں کھڑا ہے، آئے جبریل تو دیکھ کے آیا نا، کوئی سواری کر رہا تھا تو ادھر ہی کھڑا ہے، جبریل دنیا کا نظام میں نے بالکل جام ختم، مین سوچ اوپر کر دیا ہے، اب آسمان کا نظام بھی چل رہا ہے، لیکن جبریل ایسے کر تو بھی رک جا، ہائے 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 سبحان اللہ۔ جبریل کہیں یہ نہ کوئی کہہ دے کہ جبریل کا شان تو میرے نبی کے برابر تھا، نہیں نہیں نہیں، جبریل تو بھی رک جا، کہا یا اللہ میں بھی رک جاؤں، کہا رک جا، جبریل رک گیا، اور میرے نبی کو اللہ نے کہا پورے مزے میں ہو آپ، پورے مزے میں۔ جبریل کھڑا ہے، پتہ کیا کہتے ہیں منزل سدرا پر جبریل نے عرض کیا، شاہد عالم میں آگے نہیں چل سکتا۔ ویسے سبحان اللہ کم تھی، شعر بہت بڑا تھا۔ منزل سدرا پر جبریل نے عرض کیا، شاہد عالم میں آگے نہیں چل سکتا، یہی ہے حد میری، یہی میرا ٹھکانہ تھا، تاجدار ختم نبوت عرش نہ کیوں سجتا، سرکار نے آنا۔ ایک بار سارے پڑھے تو میں اگلا شعر پڑھتا ہوں، ایک بار سارے پڑھے، عرش نہ کیوں سجتا، سرکار نے آنا تھا، عرش نہ کیوں سجتا، سرکار نے آنا تھا۔ کچھ اشعار میں نے چھوڑ دیے کیونکہ میں چاہ رہا ہوں کچھ اور بھی سناؤں، یہ تو آپ نے سنی، کچھ چھوڑ دیے میں نے۔ اب آخری شعر اس کا پڑھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے جب ملاقات ہوئی تو اللہ نے کہا محبوب اپنی امت کو کہنا کہ اللہ نے تحفہ بھیجا ہے، اللہ نے تحفہ بھیجا ہے 60 روزے اور 50 نمازیں۔ گھبرا گئے ویسے، پوچھے حضرت جی سے پوچھے 50 نمازیں تھی، کتنی نمازیں تھی؟ اور اب بھی 50 ہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو لکھ دیتے ہیں وہ نہیں وہ لکھ دیتے ہیں، وہ مٹاتے نہیں ہیں۔
اللہ نے کہا محبوب ہم نے لکھ دیا 50۔ اب جب نیچے آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا محبوب میں حال دیکھ کے آیا ہوں، میرے امتی تو 2 بھی نہیں پڑھتے تھے، آپ پھر 50 لے کے جا رہے ہیں۔ کہا موسیٰ علیہ السلام نے کہا محبوب میرا مشورہ ہے اوپر جائیں، اللہ کو کہیں کہ تھوڑی کم کر لیں۔ اب جب نبی پاک اوپر گئے اللہ نے کہا محبوب تیرے آنے کا صدقہ 5 معاف۔ پھر حضرت موسیٰ نے کہا محبوب ابھی بھی زیادہ 1 چکر اور۔ پھر نبی پاک گئے حضرت جی کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، پھر گئے پھر 5 معاف، پھر نیچے آئے پھر گئے۔ آپ 2 دفعہ سبحان اللہ کہہ کے تھک جاتے ہیں، کمال ہے۔ اپنے نبی کی شان دیکھو، ہمارے لیے اگر صحابہ کو 50 پڑھنی پڑتی تو وہ پڑھ لیتے، اہل بیت کے لیے 50 نمازیں کچھ زیادہ، یہ تو ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے چکر اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چکر لگائے۔ تیسرا چکر، چوتھا، 5واں، حضرت جی کی موجودگی میں کہتا ہوں 6 چکر 7، ہر چکر میں کتنی معاف ہوئی؟ اب چکر ہو گئے 9، باقی کتنی رہ گئی؟ 5۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا محبوب کتنی رہ گئی؟ فرمایا 5۔ کہا محبوب میرا مشورہ ہے 1 چکر اور۔ تو نبی پاک نے کہا موسیٰ امت سے پیار بہت ہے، میں چکر لگا لوں امت کے لیے، لیکن وہ نہ ہو میں جاؤں اللہ کہے محبوب 5 بھی معاف۔ موسیٰ تیرے امتی نماز پڑھے اور میرے نہ پڑھے، ہائے 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 ہائے۔ اللہ نے کہا محبوب چلو پھر اگر آپ آئے ہیں تو میں آج لکھ دیتا ہوں کہ آپ کے امتی پڑھیں گے 5، یہ جو ہے نا لکھنے والا یہ 50 لکھے گا، یہ جو ہے نا یہ 50 لکھے گا، پڑھیں گے کتنی؟ اب شعر سننا، مزہ لینا پورا، میں نے پوری تمہید باندھی اس شعر کے لیے۔ ایک وسیلہ ہے رب سے ملاقاتوں کا، آپ کو حق نے دیا تحفہ جو نمازوں کا، دادا رب نو پیارا وے اے نمازاں 50 دتیاں، پیچھا مڑ مڑ یارا وے، اصل میں امت کی بخشش کا بہانہ تھا، اب تو کہو عرش نہ کیوں سجتا، سرکار نے آنا تھا، عرش نہ سجتا، سرکار نے آنا تھا۔ کیا بات ہے، بابا جی تو ابھی بھی مدینے پہنچے ہوئے، سبحان اللہ۔ تو آئیں ایک اور نعت میں حضرت جی کی موجودگی میں پڑھتا ہوں، آپ تھک تو نہیں گئے؟ سیدھا ہاتھ کھڑا کریں جو تھکے بیٹھے ہیں، تھوڑا تھوڑا تو تھک گئے ہوں گے نا؟ اچھا